अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज सितंबर 2025 की 14 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में, यानी आज के दिन की, इतवार के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई, मिशन हकीकी आज़ादी, मिशन अवाम के लिए डट जाना, उसके ऊपर आज के दिन में यानी इतवार के दिन में यानी छुट्टी के रोज एक हतमी यानी फैसला कुन ऑर्डर रिपोर्ट की सूरत में सामने आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात वो जो दुश्मन भी मानने लग जाए, बात वो जो आपके मुल्क में बाहर बैठे हुए लोग भी मानने लग जाएं, बात वो जो आपके हरीफ और हलीफ सब मानने लग जाएं। और अब मानने की बारी उन सब की है जो कभी इमरान खान साहब के हक में बात करते हुए कतराते थे या डरते थे। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मिशन नूर का चर्चा है। 20 सितंबर को अपने घरों में बैठे हुए आजाने देने का कहा गया है, एक टाइम स्लॉट फिक्स किया गया है। अब सोशल मीडिया के ऊपर डिटेल के अंदर चर्चा इसके ऊपर हो रहा है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हमें पता है कि सैलाब ज़दा इलाकों में जहां 3 दरियाओं का पानी एक साथ जमा हो जाए और कई कई दिन से खड़ा हो जाए, बल्कि उसकी सतह बढ़ती जाए, आम जमीनें दरिया का मंजर पेश कर रही हूं, वहां पर हमारे वज़ीर आज़म ये फरमाते हैं कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म कि IMF अप्रूवल देगा तो बिजली की कीमतें कम होंगी। हालांकि उन इलाकों में कई कई दिनों से बिजली मौजूद ही नहीं है। जहां बिजली मौजूद नहीं है वहां कीमतें कम करने का वावेला, क्या वावेला है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आप वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो अपनों और गैरों ने अब खान साहब के हक में बोलना शुरू कर दिया है, ये जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन खान साहब को उनके मैंडेट चोरी होने के ऊपर मिलने लगी है, इसके ऊपर अर्दलियों की सफों में कोहराम मच गया है। 440 वोल्ट का इनको झटका लग गया है। उसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिए, ताकि ये वाला एहतजाज जो है जहां पहुंचना है वहां पहुंच सके। जनाब, आज के दिन की टॉप स्टोरी ड्रॉप साइट न्यूज की खबर है जी, और कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की हतमी रिपोर्ट इन एन ऑर्डर और हतमी उनका फैसला, वो क्या है उसकी डिटेल्स मैं शेयर करने लगा हूं, इसलिए दिल थाम कर बैठ जाइए। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की हतमी यानी फैसला कुन रिपोर्ट में पाकिस्तान की जो बैकडोर पुष्टपनाही वाली हुकूमत को अवामी मैंडेट के बरक्स मुसल्लत करदा करार दे दिया गया, इंपोज्ड गवर्नमेंट करार दे दिया गया। फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट को इंपोज्ड गवर्नमेंट करार दे दिया गया है। कहा गया है कि बैकडोर से आने वाली हुकूमत ने मीडिया को सख्त पाबंदियों के साथ काबू में रखा और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकने के लिए पाबंदी आयद की गई। ये ड्रॉप साइट न्यूज की स्टोरी है। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की हतमी यानी फाइनल रिपोर्ट इन एन ऑर्डर है। कॉमनवेल्थ की ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट लीक हुई है और PTI को गैर मुनसिफाना तरीके से इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। अब ये मान रहे हैं, ये इंटरनेशनल आपका एक बहुत बड़ा न्यूज पोर्टल है, ग्रुप है, उसने ये खबर लीक किया है। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की जो हतमी रिपोर्ट है उसको लीक किया है। PTI को गैर मुनसिफाना तरीके से इंतखाबी अमल से बाहर रखा गया, इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, तमाम फैसले PTI के खिलाफ किए गए। हुकूमत ने कानूनी, अदालती और इंतजामी जराए इस्तेमाल किए। कानूनी, अदालती, इंतजामी तीनों, यानी जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड, एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्रोमाइज्ड, लीगल राइट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, इसके ऊपर बात करिए ताकि PTI और उसके हामियों को मुनसिफाना हिस्सा लेने से रोका जाए। यह ड्रॉप साइट न्यूज की स्टोरी है। फिर कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के इलेक्शन में PTI के हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, लापता और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इलेक्शन डे पर नताइज की तरसील में तात्तुल से शफाफियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। अनलॉफुली रिटर्न्ड यानी गैर कानूनी तौर पर उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। ड्रॉप साइट न्यूज ने भाड़ा फोड़ दिया जनाब।
تو آج اتوار کے روز، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اتوار کے روز جو ہے خبریں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اتوار کے روز اتنی اہم ڈیولپمنٹ، کامن ویلتھ آبزرور کی رپورٹ ان این آرڈر، اسے آپ حتمی اچانک فیصلہ کہہ سکتے ہیں۔ اتوار کے روز کامن ویلتھ آبزرور کی یہ رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے، آپ اس کو فیصلہ کن رپورٹ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ دن آج اتوار کا ہے لیکن خبریں بڑی ہیں، اس کے بعد والا جو ولاگ ہوگا اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم سٹوری شیئر کرنی ہے۔ اب خان صاحب اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بیک ڈور ڈیولپمنٹ ہے، کیا ہے اس کی ڈیٹیلز اور تفصیلات کیا رہیں گی وہ میں نے شیئر کرنی ہے۔ آ جاتے ہیں مشن نور کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان کی مشن نور کے لیے سوشل میڈیا پر مہم جاری ہے اور عوام سے 20 ستمبر کو اہل خانہ کے ہمراہ اذان دے کر ظالم حکمرانوں سے نجات کی دعا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس کے اوپر ہمارے دوست ہیں علا دین، یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پورے سوشل میڈیا پر مشن نور کے چرچے ہیں جس میں ہر پاکستانی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ مشن بغیر کسی لیڈر یا پارٹی قیادت کے ہو رہا ہے۔ ہماری 78 سالہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ 78 سالہ تاریخ میں یہ مثال بھی نہیں ملتی تھی کہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات جب پاکستان میں ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، ایک وزیر اعظم کو ایک جعلی عدم اعتماد کے ذریعے سائیڈ لائن کیا گیا، اس وقت بھی جب عوام اگلے دن نکلی تو لیڈر لیس نکلی، اور سب کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں نکلی ہوئی عوام نے بہت ساروں کی چونڑیں ہلا کر رکھ دی تھی، اور خان صاحب بضد تھے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ پرائم منسٹر بھی بنا دیا جاتا۔ انہوں نے اس وقت کیونکہ ٹھان لی تھی ٹکر لینے کی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جی سیلاب زدگان کا معاملہ۔ سیلاب زدگان کے معاملے کے اوپر ہمارے فارم 47 کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے گزارش کی ہے کہ IMF اگر تھوڑی سی مہربانی فرما دے اور اپروول دے دے تو ہم آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے سیلاب زدگان کو سستی بجلی فراہم کر دیں گے، یعنی ابھی سے شروع کر دیں گے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جن علاقوں میں سیلاب کھڑا ہے، یہ جلال پور، پیر والا، علی پور کے اندر، ساؤتھ پنجاب کے اندر چلے جائیں، 8-8 10-10 دن بلکہ 15 دن سے پانی کھڑا ہوا ہے، وہاں بجلی آلریڈی نہیں آ رہی یار، آپ کون سی سستی بجلی ان کو فراہم کریں گے یار؟ اور آپ کس سے اپروول لے رہے ہیں یار؟ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ہمیں سیلاب زدگان کے لیے بجلی سستی کرنے کے لیے IMF سے اپروول کی ضرورت ہے، تو بھائی ایک کام کرو، سیدھا ڈائریکٹ جا کے ٹرمپ کو لو، اپروول لو، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں جی۔ ایک طرف تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے، وہ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے ٹکر لی ہوئی ہے، اور یہ ہر وہ اپ رائٹ بات کرتے ہیں جو اپ رائٹ بات کرنا بنتی ہے، لیکن ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا قبلہ اس وقت آزاد کشمیر کی جانب ہے۔ چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر کی عدلیہ کی فل سپورٹ کا یقین دلاتا ہوں، ہم آپ کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب آپ تجربات شیئر کیجئے یا ایکسپیریمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی لیجئے، لیکن جو تجربہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ آپ کی قیادت میں دہرایا گیا ہے، معذرت کے ساتھ دہرایا گیا بلکہ اپنایا گیا ہے، اس تجربے نے عوام پاکستان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور ہمیں حیرت اس بات کی ہے کہ یہ ڈھٹائی اور بے شرمی کا نیکسٹ لیول یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارے منصفین کو شرم بھی نہیں آتی ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو بھی شرم نہیں آتی ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار؟ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار؟ یہ سمینہ پاشا کا کیونکہ اکاؤنٹ ہیلڈ ہوا ہے، سیز ہوا ہے، اسی طرح سے شاکر محمود آوان کا اکاؤنٹ سیز ہوا ہے، ان دونوں کے اوپر میں بات کروں گا۔ سمینہ پاشا کہتی ہے کہ میں ATM پر گئی، پیسے نہ نکلے، بینک گئی، پتہ چلا NCCIA کی درخواست پر اکاؤنٹ فریز ہوا ہے، مجھے 1 سال پہلے نوکری سے فارغ کیا گیا، اس کے بعد جہاں اپلائی کیا مجھے نہیں رکھا گیا اور کہا گیا کلیئرنس نہیں ہے، YouTube میرا انکم کا ذریعہ تھی، اس کے لیے اکاؤنٹ بھی آج مجھ سے چھین لیا گیا، اللہ مالک ہے، ایسے ہتھ کنڈوں سے مجھے خاموش نہیں کروایا جا سکتا۔ اچھا، جو آپ آج فیس کر رہی ہیں یہ میں نومبر 2024 سے آج تک فیس کر رہا ہوں، اور ہمارے ہاں سب سے بڑی منافقت یہ ہے کہ جو ساتھ بھی دیا جاتا ہے نا تو وہ سلیکٹیو ساتھ ہوتا ہے، حمایت بھی ہوتی ہے نا، وہ سلیکٹیو حمایت ہوتی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ کون پرو رائٹ کھڑا ہوا ہے اور کون نہیں کھڑا ہوا۔ یہ جو صحافیوں کے اندر درجہ بندی اور گروپنگ ہے نا، چاہے وہ پرو رائٹ کے ہوں یا پرو رانگ کے ہوں، یہ جو گروپنگ ہے نا اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشکلات آسان فرمائے۔ جتنے بھی صحافی دوست ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا، ابھی آپ نے ایک ٹیلیتھون کیا ہے، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو، لیکن آپ بالکل اس مرکزی قیادت کی طرح اپنے تمام ان ساتھیوں کو بھول چکے ہیں جنہوں نے پہلے دن سے اپنی پشت کے اوپر سب کچھ سہ کے، اپنے سینے اور پشت کے اوپر سب کچھ سہ کے
حق کا ساتھ دینے کی کوشش کی تھی. میں بھی ان میں سے ایک ہوں. عمر چیمہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شوکت خانم اسپتال بنانے میں پورے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا, لیکن کریڈٹ صرف ایک بندے نے لیا, یہی نہیں اسے اپنی سیاست کے لیے بھی استعمال کیا. اچھا جی, موٹر وے بنا کے تیرے ٹیکساں دا پیسہ سی عوام دا, وہ بنائی کی نہیں سی نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں, تو کریڈٹ کون لینا ہے؟ نواز شریف. ادھر تو اس بندے نے چندہ اکٹھا کر کے ایک پروجیکٹ لانچ کیا. یار تم کر کے دکھا دو. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سرور باری صاحب کہتے ہیں کہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کی بجلی فراہمی ویسے ہی بند کی جاتی ہے. کچھ امپورٹنٹ بیانات ہیں خواجہ آصف صاحب کے, جیسے وہ کہتے ہیں ایک ٹرائنگل بن گیا جس میں تحریک انصاف بھارت اور افغانستان ہے, اور پی ٹی آئی ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی ایما کے اوپر ٹویٹ کر رہی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار. اگلا ولاگ امپورٹنٹ ہے, اس کا انتظار کیجیے گا. ویری امپورٹنٹ ولاگ, ویری ویری امپورٹنٹ. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.